بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما. آج کے کلاس میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 32 سے 35 تک پڑھیں گے. آیت 32 سے 35 تک. آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ کلیئر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو تلاوت کرتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہوئی تلاوت ان آیتوں کی. اب دیکھیے ترجمہ ورڈ بائی ورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا اور نہ، تتمنوا تم تمنا کرو، ما اس کی جو، فضل فضیلت دی، اللہ اللہ نے، بھی اس کے ساتھ، بعضکم تمہارے بعض کو، علی بعض تمہارے بعض پر، للرجالی مردوں کے لیے ہے، نصیب ایک حصہ، مما اس میں سے جو، اکتسبو کمایا انہوں نے، وللنساء اور عورتوں کے لیے ہے، نصیب ایک حصہ، مما اس میں سے جو، اکتسبنا کمایا انہوں نے، واسألوا اللہ اور سوال کرو اللہ سے، من فضلہ اس کے فضل میں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بکل شیء ہر چیز کو، علیمن خوب جاننے والا، ولکل اور ہر ایک کے لیے، جعلنا بنا دیا ہم نے، موالیہ وارث، مما اس میں سے جو، ترکا چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین، والاقربون اور رشتہ دار، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے، عقدت باندھ رکھا ہے، ایمانکم
تمہارے عہد و پیمان کو، فآتوہم تو دو ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علی کل شیء ہر چیز کے اوپر، شہیدن گواہ، الرجال مرد، قوامون ذمہ دار ہیں یا قوام ہیں، علی النساء عورتوں کے اوپر، بما اس وجہ سے جو، فضل اللہ فضیلت دی ہے اللہ نے، بعضہم بعض کو، علی بعض بعض پر، وبما اور اس وجہ سے جو، انفقوا انہوں نے خرچ کیا ہے، من اموالہم اپنے مالوں میں سے، فالصالحات تو نیک عورتیں، قانتات فرما بردار ہیں، حافظات حفاظت کرنے والیاں ہیں، للغیبی پیٹھ پیچھے کی یا غیب کے لیے، بما اس کی وجہ سے جو، حفظ اللہ اللہ نے حفاظت کری، واللاتی اور وہ عورتیں جو، تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی سرکشی سے، فعظوہن تو نصیحت کرو ان کو، وہجروہن اور علیحدہ کر دو ان کو، یعنی اپنے سے دور کر دو ان کو، فی المضاجع بستروں میں، وضربوہن اور مارو ان کو، فإن پھر اگر، اطعنکم وہ اطاعت کریں تمہاری، فلا تبغوا تو نہ تم تلاش کرو، علیہن ان کے خلاف، سبیلا کوئی راستہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علیا بہت بلند، کبیرا بہت بڑا، وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں خوف یا ڈر ہو، شقاقا اختلاف کا، بینہما ان دونوں کے درمیان، فبعثوا تو طے کر لو یا مقرر کر لو، حکمن ایک انصاف پسند فیصلہ کرنے والا، من اہلہ اس مرد کے گھر والوں میں سے، وحکمن اور ایک منصف یا انصاف پسند فیصلہ کرنے والا، من اہلہا اس عورت کے گھر والوں میں سے، ان اگر، یریدا وہ دونوں چاہیں گے، اصلاحاً اصلاح کرنا، یوفق اللہ تو اللہ موافقت دے دے گا، اللہ تعالی ان بینہما ان دونوں کے درمیان موافقت ڈال دے گا، رضامندی ڈال دے گا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علیمن خبیرا بہت علم والا اور بہت خبر رکھنے والا۔ تو یہ ترجمہ ہوا ان آیتوں کا، لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ مفہوم بہت سارا آپ کے سمجھ میں اس سے نہیں آیا ہوگا، تو کوئی بات نہیں، صرف ترجمے پر ہی آج ہم فوکس کرتے ہیں، یعنی اس دن ہم ترجمے پر ہی فوکس کرتے ہیں۔ دیکھیے اب میں آپ کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ الگ الگ کر کے بتاتا ہوں، دھیان سے دیکھیے گا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَتَمَنَّوْا اور تم تمنا مت کرو، ما فضل اللہ بہ اس کی جس میں اللہ نے فضیلت دی ہے، بعضکم علی بعض تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر۔ تو تتمنا کا روٹ ورڈ میم نون یا ہے، یا آپ کو یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ہاں وہ کیا ہو گیا ہے یا کے ساتھ، بتائیے ذرا۔ مرچ ہو گیا، نہیں، زبر واو سے چینج ہو گیا۔ جی واو سے چینج ہو گیا ہے، یا کیوں چینج ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ ایسا ہوتا رہتا ہے جب بھی روٹ ورڈ میں کوئی حروف علت یعنی الف واو یا یعنی عربی کے واولز میں سے ہو، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹرچینج ہو جاتے ہیں، ایکسچینج ہو جاتے ہیں،
یا کبھی کبھی وہ ڈراپ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر یا تھا روٹ ورڈ میں میم نون یا، اس فارم میں اس شیپ میں آ کر وہ واو سے ایکسچینج ہو گیا ہے، اس کی جگہ پر واو آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا بن گیا؟ تتمنو بن گیا، روٹ ورڈ کا ایک لفظ یا واو سے چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، میم نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اندازہ لگانا، اسٹیمیٹ کرنا. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا آپ اندازہ لگائیں اس کو کہتے ہیں میم نون یا، اس کو کہتے ہیں. اسی سے کچھ اور لفظ اور کچھ اور معنی بھی ہوتے ہیں، جیسے عربی میں منیتن موت کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، منیتن موت کو کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موت ایک ایسٹیمیٹڈ چیز ہے ہر شخص کے لیے. ہر شخص کے لیے کیا ہے؟ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موت کبھی بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ایسٹیمیٹڈ تھنگ ہے، تو اس لیے عربی میں منیتن موت کو کہا جاتا ہے. اسی طرح عربی میں امنیتن آرزو یا ڈیزائر کو کہا جاتا ہے. خواہش، آرزو، تمنا، یہ سب ہمارے جانے پہچانے لفظ ہیں. عربی میں ان سب کو امنیتن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے بنے ہیں، امنیتن. ٹھیک ہے، تو امنیہ ڈیزائر کو کہتے ہیں، خواہش کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی کیا ہوتی ہے؟ ایک اندازہ ہی ہوتا ہے. انسان اپنے بارے میں کسی چیز کی خواہش کر رہا ہے، کوئی ڈیزائر ہے، تو ڈیزائر کیا ہے؟ ایک اندازہ ہی ہے، بس ایک ایسی چیز ہے جو ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن ہاں اس کے ہونے کی انسان خواہش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی سے لفظ منا بنا ہے. منا کس کو کہتے ہیں؟ منا جگہ کا نام ہے. کہاں پر ہے یہ جگہ؟ عرب میں کہاں؟ مکہ میں. جی، مکہ میں. ٹھیک ہے، تو منا کہتے ہیں اس کو. اس کا روٹ ورڈ بھی یہی میم نون یا ہے. کیوں ہے وہ؟ یہ آپ لوگ مجھے بتائیے گا کلاس کے لاسٹ میں کہ کیوں ہے منا کو منا کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اگر کسی کو پتا ہو تو ابھی بتائیے کیوں کہتے ہیں منا کو منا؟ بی بی حاجرہ نے وہاں چکر لگائے تھے، عرض کی تھی کہ قربانی کی نہیں، جاتی ہے مینا میں قربانی منا کی جاتی ہے. قربانی تو کری جاتی ہے، لیکن اس کا نام منا کیوں ہے؟ اس روٹ ورڈ سے وہ کیوں بنایا گیا وہ لفظ؟ نہیں پتا ہے اگر آپ کو تو میں ابھی نہیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، بعد میں بتاؤں گا، ابھی نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، بعد میں مجھ سے پوچھیے گا یا پھر مجھے یاد رہا تب میں بتاؤں گا کہ منا کو منا کیوں کہتے ہیں. فی الحال اس کو سمجھتے ہیں ہم کہ تتمنو کا روٹ ورڈ میم نون یا ہے جس کے معنی ہے اندازہ لگانا، اور اسی سے لفظ موت، منیا اور امنیتن آرزو ڈیزائر بنا ہے. آیت میں اس کے معنی ہے، جی آیت میں اس لفظ کے معنی ہے تمنا کرنا، وش کرنا، کسی ایسی چیز کے بارے میں آرزو کرنا جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے یا ہمیں نہیں ملی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمنا. اور اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا تمنا کرنا، سمجھتے نا اردو کا لفظ تمنا کرنا؟ کسی بھی چیز کی تمنا کر رہے ہیں ہم، مطلب کہ ابھی ہمیں وہ چیز نہیں ملی ہے لیکن ہم اس کو پانے کی تمنا کر رہے ہیں. تو وہی معنی ہے، سمپل. ولا تتمنوا، نہ تم تمنا کرو، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اس کی جو فضیلت دی ہے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر، یعنی تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر جو اللہ نے ایکسٹرا دیا ہے اس کی تم تمنا مت کیا کرو. سمپل یہ بات کہی جا رہی ہے یہاں پر. آگے دیکھیے، للرجالی مردوں کے لیے ہے. رجال کا لفظ ہمیں پتہ چل گیا ہوگا اب تک. ٹھیک ہے، کئی بار آ چکا ہے اس صورت میں یہ لفظ. للرجالی مردوں کے لیے ہے، نصیبن ایک حصہ، مما اس میں سے جو اکتسبو انہوں نے کمایا ہے. اکتسبو کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ کاف سین با. جی بالکل ٹھیک. تو کسبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کمانا، حاصل کرنا. بالکل ٹھیک. کسبہ کے معنی کمانا اور اکتسبہ کے معنی بھی کمانے کے ہی ہیں.
नसीब मिम्मा इक्तसबू, मर्दों के लिए है एक हिस्सा उसमें से जो उन्होंने कमाया। नसीब इससे पहले मैं समझा चुका हूँ कौन से हिस्से को कहा जाता है। वलिन निसाई, और औरतों के लिए है नसीबुन, एक हिस्सा, मिम्मा इक्तसबना, उसमें से जो उन्होंने कमाया। सिंपल है, ये भी कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है। वस्अलुल्लाह, और सवाल करो अल्लाह से, मिन फजलिही, उसके फजल का। फजल किसको कहते हैं? हक से ज्यादा मिलना। बिल्कुल ठीक, जी। हक से ज्यादा मिलने को फजल कहा जाता है। यानी एक चीज जो हम डिजर्व करते थे उससे ज्यादा हमें कोई चीज मिल जाए तो उसको फजल कहते हैं। एक्स्ट्रा दिया जाना, दूसरों के मुकाबले में ज्यादा मिलना, ठीक है, ये फजल है। इसी से लफ्ज फजूल बना है। फजूल किसको कहते हैं? जो आदमी एक्स्ट्रा काम करे उसको कहते हैं फजूल है। फजूल बातें करना यानी जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा बातें करना, फजूल बातें करना। फजूल काम करना मतलब जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा काम करना, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंस में आता है। फजूल खर्ची करना। हाँ, फजूल खर्ची करना यानी जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च करना, बिल्कुल ठीक। तो ऐसे ही है फजल। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में आता है, दोनों मीनिंग में इस्तेमाल होता है। फजल अच्छे सेंस में, फजीलत अच्छे सेंस में, और फजूल बुरे सेंस में। इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज के बारे में जानने वाले हैं। तो बहुत आसान थी आयत, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। जो मुश्किल लफ्ज था वो मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, वलिकुल्लिन जअलना, और हर एक के लिए हमने बनाया है, मवालिया, वारिस, मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, उसमें से जो छोड़ जाए वालिदैन और करीबी रिश्तेदार। ये पढ़ी हुई आयत है, यानी बिल्कुल ऐसी ही आयत हम पीछे भी पढ़कर आए हैं, मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, थोड़े से फर्क के साथ। वल्लज़ीना, और वो लोग, अक़दत, जिन्होंने बांधा है, ऐमानुकुम, तुमसे अहदो पैमान को। अब देखिए इसको समझ लें, अक़दत ऐमानुकुम को। इससे पहले हमने लफ्ज पढ़ा था मलकत ऐमानुकुम, क्या माने थे उसके? बांदी। बांदी, ठीक है। और वैसे क्या माने थे उसके, यानी अगर डिक्शनरी मीनिंग की हम बात करें तो मलकत ऐमानुकुम के क्या माने थे? माल, वो माल जिनके मालिक माल, माल मालिक। हाँ बिल्कुल ठीक, जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाहिने हाथ, यानी बांदिया या गुलाम, उनको कहा गया था मलकत ऐमानुकुम। अब यहाँ पर आया है अक़दत ऐमानुकुम। अक़दत ऐमानुकुम, ऐमान वही दाहिने हाथ को कहा जाता है, और अक़दा के माने बांधने के होते हैं। आइन काफ दाल, इसके माने होते हैं किसी चीज को बांध लेना, नॉट लगा देना, गांठी बांध देना। पहले आया था ये लफ्ज, इसी से लफ्ज उक़दतुन बना है, गांठी को कहा जाता है। इसी से लफ्ज अकीदा बना है, बोलते हैं ना हम अकीदा, हमारा अकीदा, तुम्हारा अकीदा, या इस्लाम का अकीदा, ये सब इसी से बना है अकीदे का लफ्ज। अकीदा क्या होता है? वो जिसको बांध दिया जाए, वो जो हमारे दिल से बंधी हुई चीज हो, वो अकीदा है। तो वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम, वो जिन्होंने बांधा है तुम्हारे दाहिने हाथों को। मुराद इससे होता है वादा करना। वादा भी कोई आम वादा नहीं, बल्कि बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट, या बाकायदा जिसको हम कहते हैं ना पैमान या अहद, वो वाला वादा करना, पक्का वादा करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। तो वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम, वो जिन्होंने तुम्हारे दाहिने हाथों को बांधा है, मतलब वो जिन्होंने तुमसे अहद किया है, जिन्होंने तुमसे वादा किया है, जिन्होंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। फ़आतूहुम, तो दे दो उनको, नसीबहुम, उनका हिस्सा। फिर से देखिए आयत, वलिकुल्लिन जअलना मवालिया, और हर एक के लिए हमने बनाया है वारिस को, मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, उसमें जो छोड़ जाए वालिदैन और करीबी रिश्तेदार। वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम, और वो लोग जिन्होंने तुमसे वादा लिया है या अहद व पैमान किया है। फ़आतूहुम नसीबहुम, उनको उनके हिस्से दे दो, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना
ہے علی کل شیء ہر چیز کے اوپر شہیدن گواہ. شہید کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین ہے دال شہادہ. کیا معنی ہوتے ہیں؟ گواہی کرنا. وہ تو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. اور کوئی معنی جو میں نے بتائے ہوں؟ جانتا ہے وہ، ہم؟ गवाह جاننے گواہ والا، गवाह نہیں نہیں. اور بتائیے. हाजिर हाजिर بالکل ٹھیک. حاضر ہونا، کہیں پر موجود ہونے کو کہتے ہیں شہیدہ. ٹھیک ہے، پریزنس کو شو کرتا ہے لفظ شہیدہ. ٹھیک ہے، شاہد کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ یعنی حاضر ہونا. تو اسی سے پھر معنی بنے گواہ ہونا. تو بہت قریب ہے یہ معنی، کنیکشن ہے ان کا آپس میں، حاضر ہونا اور گواہ ہونے میں. جو شخص کہیں پر حاضر ہو، موجود ہو، وہی گواہ ہوتا ہے اس موقع پر ہونے والی چیزوں کا. ٹھیک ہے، کوئی شخص کسی کی چوری کا گواہ ہے، مطلب کہ وہ اس کی چوری کے وقت حاضر تھا. کوئی شخص کسی کے نکاح کا گواہ ہے، مطلب کہ وہ اس کے نکاح کے وقت وہاں حاضر تھا، موجود تھا. ٹھیک ہے، تو شہید کیا کہتے ہیں؟ گواہی کو کہتے ہیں. شہید حاضر ہونے کو کہتے ہیں، اور یہ آپس میں ان کا کنیکشن ہے. اب جیسے ہم بولتے ہیں نا دوسرے کلمے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی. تو یہ گواہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو صرف یقین یا صرف اس بات کو شو نہیں کرتی کہ میں زبان سے کہتا ہوں. زبان کا مطلب گواہی کا مطلب کہ میرا دل اس بات کو مانتا ہے اس طرح جس طرح کے ایک حاضر چیز کو مانتا ہے. اس کو کہتے ہیں گواہی. اسی کے ایک اور معنی ہوتے ہیں پھر لفظ شہید کے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ अल्लाह की राह में शहीद हो जाना. جی بالکل ٹھیک. اللہ کی راہ میں جو شخص مارا جائے اس کو بھی ہم شہید بولتے ہیں. سے شہداء بولتے ہیں نا ہم، شہید شہداء. کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے گواہی دے دی اپنی جان دے کر کہ وہ اپنے ایمان میں سچا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک معنی ایکسپینڈ کرتے ہیں. آپ دیکھیے شہیدہ کے معنی چلے کہاں سے تھے؟ ڈکشنری میں شہیدہ کے معنی تھے کہیں پر موجود ہونا، حاضر ہونا. پھر اس کا استعمال ہونے لگا گواہی کے لیے، اور پھر اسلام نے اس کو ایک اور ٹرم دی، یعنی اس کو ایک ٹرم بنا دیا اس لفظ کو. کیا؟ کہ اللہ کی راہ میں مارا جانے والا شخص شہید ہے، یعنی کہ اس نے گواہی دے دی اپنے خون سے، اپنی جان دے کر کہ وہ اللہ کے اوپر اپنے ایمان میں سچا ہے. اپنی سچائی کی گواہی اس نے اپنے عمل سے دے دی، تو وہ شہید ہو گیا. سب سے بڑا شہید وہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر شہید ہے، مطلب اللہ تعالیٰ موجود ہے اور گواہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آیت؟ آگے چلیے. الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں عورتوں کے اوپر. لفظ قوام قاف واو میم سے بنا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا. جی، ٹو اسٹینڈ. ٹھیک ہے، کہیں پر بھی کوئی شخص کھڑا ہو تو اس کو ہم قوام قائم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس سے بہت سارے میننگ ہیں، اس سے بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم آپس میں بولتے ہیں اور جو ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر قیام. قیام کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو. خاص طور پہ نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے بندہ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم قیام کہتے ہیں. اسی سے لفظ بنا ہے قوما، تھوڑی دیر کے کھڑے ہونے کو. رکوع سے اور سجدے کے درمیان جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو ہم قوما کہتے ہیں. سب قاف واو میم سے بنا ہے. اسی سے لفظ بنا ہے قیامت، جب سارے انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی قاف واو میم سے بنا ہے اور اس کے معنی بھی کھڑے ہونے کے ہیں. اسی سے بنا ہے مقام، کھڑے ہونے کی جگہ. ٹھیک ہے، مقام کہتے ہیں نا، بولتے نا مقام کھڑے ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں. مکہ میں حرم میں مقام ابراہیم ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ جہاں پر وہ کھڑے ہوئے تھے. اسی سے بنا ہے قائم، کسی کو کھڑا کرنا. نماز قائم کرو مطلب نماز کھڑی کرو، نماز قائم کرو مطلب نماز کا اہتمام کرو. یہ سب معنی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے معنی ہے. قوام اسی سے بنا ہے. اب دیکھیے قوام کے کیا معنی ہوتے ہیں. اگر ہم ڈکشنری کے حساب سے اس کے معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا بہت سختی سے کھڑا ہونے والا. قوام تشدید لگی ہوئی ہے نا، اور تشدید کا میں نے آپ کو بتایا تھا
جب بھی کسی ورڈ میں تشدید لگ جائے تو اس میں سختی کے معنی آ جاتا ہے. تو قوام سختی کے ساتھ کسی چیز پر کھڑا ہونے والا. لیکن ہمیں یہاں آیت میں نظر آ رہا ہے اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں ذمہ دار ہونا. تو یہ کیا ہو گیا؟ قوام سے یہ کھڑا ہونے سے ذمہ دار کیسے معنی ہو گئے؟ اب دیکھیے یہاں پر ایک بہت اہم اصول سمجھ لیں. عربی میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، نہ صرف عربی میں بلکہ اور دوسری زبانوں میں بھی، کہ جن کے معنی ان کے بعد لگنے والے حروف کی وجہ سے چینج ہو جاتے ہیں. ان حروف کو ہم پارٹیکلز، عربی میں صلہ، یا عام زبان میں بولیں تو کنیکٹنگ ورڈز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لگنے کی وجہ سے معنی تبدیل ہوتے ہیں، ان میں چینجنگ آتی ہے. مثال کے طور پر بہت آسان مثال دے رہا ہوں انگلش سے. کم کے معنی آنا، COME، کم کے معنی آنا. کم ان کے معنی اندر آنا. کم آؤٹ کے معنی باہر جانا. کم آن کے معنی ادھر آنا. ٹھیک ہے، تو یہ سب معنی بدل رہے ہیں کم کے، کس کی وجہ سے؟ اس کے بعد لگنے والے پارٹیکلز کی وجہ سے. ان، آن، آؤٹ، سب معنی چینج ہو رہے ہیں. اسی طرح آف لگا دیں آپ، کم آف، تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کام بننا. ٹھیک ہے، کام بننا. تو یہ کیسے چینج ہو رہا ہے معنی؟ بعد میں لگنے والے پارٹیکلز کی وجہ سے، بعد میں لگنے والے صلہ کی وجہ سے. عربی میں اس کو صلہ بولتے ہیں. اسی طرح عربی میں لفظ قام جو ہے، قامہ یعنی کھڑا ہونا، اس کے آگے جب علا کا صلہ لگتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی ذمہ داری کو انجام دینا، کسی کام کے لیے ذمہ داری کے ساتھ کھڑا ہونا. ٹھیک ہے، یہی یہاں پر ہوا ہے. قوامون کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے لفظ علا لگا ہوا، قوامون علی النساء. تو علا کے صلہ کے ساتھ اس کے معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ ذمہ دار بننا. ٹھیک ہے، اور کیسے یہ لفظ کھڑا ہونے سے ذمہ دار بننے تک آیا ہے؟ آپ دیکھیے، جب انسان کسی چیز کا ذمہ دار بنتا ہے تو ذمہ داری بھی اس کو کھڑا کر دیتی ہے، اس کو بستر سے اٹھا دیتی ہے، اس کو گھر سے باہر جو بھی اس کا کام ہے، جو بھی اس کو ذمہ داری ملی ہے، اس کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے لفظ قوام کے معنی، اور قائم یا جو میں نے آپ کو جتنے بھی الفاظ بتائے ان سب کے معنی. تو یہ آپ کو سمجھ میں آیا کیا پھر سے سمجھانے کی ضرورت ہے؟ بتائیے. آ گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح عربی میں اور بھی دوسرے الفاظ ہمیں ملتے ہیں جن کے معنی بعد میں لگنے والے پارٹیکلز کی وجہ سے، صلات کی وجہ سے، صلہ کی وجہ سے چینج ہو جاتے ہیں. ایک بڑا ہی کامن آپ کو بتا رہا ہوں میں، بڑی کامن مثال. ضربہ کا لفظ عربی میں مارنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، آج ہی ہم پڑھیں گے وہ ورڈ، آگے اسی آیت میں آ رہا ہے. ضربہ کے معنی مارنا. لیکن جب یہ لفظ علا کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. یہ لفظ جب فی الارض کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. ضربہ فی الارض کے معنی ہوتے ہیں سفر کرنا. ٹھیک ہے، کہیں پر جانا. آپ دیکھیے کتنے چینج ہو گئے یہ معنی، لیکن چینج ہوتے ہیں کاہے سے؟ بعد میں آنے والے صلہ کی وجہ سے. صلہ کو یاد کر لیں، صلہ پارٹیکل. ٹھیک ہے، کنیکٹنگ ورڈ. تو الرجال قوامون علی النساء، مرد ذمہ دار ہیں عورتوں کے اوپر. اب قوام کے اگر ہم ڈکشنری میننگ کریں تو کیا ہوگا؟ مرد بہت زیادہ کھڑے ہوئے ہیں عورتوں کے اوپر. تو یہ تو ایک بڑے عجیب سے معنی ہو گئے نا. اس لیے ہمیں سمجھنا پڑیں گے اس کے اصل معنی کہ وہ ذمہ دار ہیں عورتوں کے اوپر. اس کے اور بھی بہت سارے میننگ ہیں جو ہم کل پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ. ڈکشنری میننگ اس کے یہی تھے، اور اس کے جو میننگ ہے جو استعمال کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتے ہیں وہ میں آپ کو کل بتاؤں گا، کیونکہ اس کا تعلق تفسیر سے ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے اب، الرجال قوامون علی النساء، مرد لوگ ذمہ دار ہیں عورتوں کے اوپر، بما فضل اللہ، اس وجہ سے جو فضیلت دی ہے اللہ نے، بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر. فضلہ کا روٹ ورڈ وہی ہے، فا ضاد لام، بار بار ہم پڑھ رہے ہیں آج اس ورڈ کو. وبما، اور اس وجہ سے جو انفقوا، انہوں نے خرچ کیا. یہ لفظ تو بہت پڑھا ہے ہم نے، انفقوا، من اموالہم، اپنے مالوں میں سے. فالصالحات، تو نیک عورتیں، صالحات
صالحن سے بنا ہے، صالح کے معنی نیک اور صالحتن کے معنی نیک عورت اور صالحات کے معنی کئی ساری نیک عورتیں. فالصالحات تو نیک عورتیں وہ ہیں قانتاتن جو فرما بردار ہوں، حافظاتن اور حفاظت کرنے والیاں ہوں، للغیبی غیب کے لیے، یعنی غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو دکھائی نہیں دیتا. بالکل ٹھیک، unseen انسین، ویری گڈ. للغیبی جو حفاظت کرنے والیاں ہوں، کس کی؟ پیٹ پیچھے کی، غیب کی، غیر حاضری کی، غیر موجودگی کی، انسین کی، کچھ بھی آپ ترجمہ کر لیں. اب دیکھیے لفظ قانتاتن، قاف نون تا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ اطاعت کرنا، ہمیشہ کہنا ماننا. ٹھیک ہے، کہنا ماننے کے لیے عربی میں لفظ اطاعت آتا ہے. اطاع کے معنی ہوتے ہیں کہنا ماننا، لیکن عربی میں اتنی رچ زبان ہے، یہ ورڈز کے لیے اتنی سینسٹیو زبان ہے کہ ایک ہی کوالٹی کے لیے الگ الگ ورڈز آتے ہیں ان کوالٹیز کے ٹائم پیریڈ کی بنیاد پر. اگر کسی نے ایک بار کہنا مانا تو ہم اس کو کہتے ہیں اطاع، ٹھیک ہے، کہ اس نے اطاعت کری، کہنا مانا. لیکن ہمیشہ جو کہنا مانتا ہو، جس کی پرماننٹ کوالٹی ہو کہ وہ کہنا مانے، اس کے لیے لفظ اطاع نہیں آئے گا، اس کے لیے لفظ قنات آئے گا. ٹھیک ہے، کہ وہ ہمیشہ کہنا ماننے والا ہے. تو یہ ہے عربی کا فرق اور عربی زبان کے الفاظ کے اعتبار سے رچ ہونا. امیر ترین زبان ہے عربی دنیا کی، بہت رچ زبان ہے. ایسے ایک لفظ کے لیے ہمیں بسا اوقات 100 ورڈز ملتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لفظ کے لیے تقریباً 100 150 لفظ عربی میں ہوتے ہیں. کیسے؟ ایسے ہی جیسے یہاں پر ہم نے قانتات کو دیکھا، یہاں پر اگر کہنا ماننے والا ہوتا صرف، تو مطیع بھی کہنا ماننے والے کو کہتے ہیں، مطیع اطاعت کرنے والا، کہنا ماننے والا. اور یہ لفظ ہم نے اب تک پڑھا ہے، لیکن یہ نیا ورڈ آ گیا قانتات، قناتا، قاف نون تا، اور اس میں کیا معنی ایڈ ہو گئے؟ یہ ایک پرماننٹ کوالٹی کو شو کرتا ہے، کہنا ماننے کی پرماننٹ کوالٹی. ایسے ہی ہر لفظ کا عربی میں، اکثر الفاظ کا عربی میں بن جاتا ہے. ایک بار کسی نے سچ بولا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدقہ یا صادق کہتے ہیں. صادق سچ بولنے والا، ایک بار اس نے سچ بولا ہے. لیکن صدیق کہتے ہیں وہ جو ہمیشہ سچ بولنے والا ہو. ٹھیک ہے، ایسے ہی عربی میں اور بھی دوسرے الفاظ میں ایسا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بڑی اچھی مثال تھی اس کی، ایک اور آئے گا تو بتاؤں گا. فی الحال قانتات کے کیا معنی ہوئے؟ ہمیشہ کہنا ماننا. قنوت نماز میں جو ہم وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں جو ہم پڑھتے ہیں دعا، اس کو قنوت کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کو شو کرنے والی دعا ہے، اللہ کے کہنا ماننے کو شو کرنے والی دعا ہے. اپنی عاجزی، اپنے آپ کو کمزور دکھانا اس میں جو ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آیت میں کیا معنی ہے؟ کہنا ماننے والی فرما بردار بیویاں، یہاں مراد ہے آیت میں. فالصالحات تو نیک عورتیں وہ ہیں قانتاتن جو فرما بردار ہوں، کہنا ماننے والیاں ہوں، حافظاتن اور حفاظت کرنے والیاں ہوں، للغیبی غیب کی، یعنی پیٹ پیچھے کی. کیا ہے وہ پیٹ پیچھے؟ وہ کل پڑھیں گے. بما حفظ اللہ، اس کی جو حفاظت کری اللہ نے. واللاتی اور وہ عورتیں جو تخافون تم ڈرتے ہو، تمہیں خوف ہے، نشوزہن ان کے نشوز کا. نشوز کا لفظ نون شین زا سے بنا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اوپر اٹھنا، بلند ہونا، اٹھ کھڑا ہونا. نشوز استعمال ہوتا ہے قیامت میں اٹھ کھڑے ہونے کے لیے. قیامت میں اٹھ کھڑے ہونے کے 2 مرحلے ہوں گے، ایک قیامت ہے اور ایک نشوز ہے. نشوز کہتے ہیں جب سارے لوگ سارے مردے اپنی قبروں سے جب اٹھ کے کھڑے ہوں گے تو اس مرحلے کو نشوز کہا جاتا ہے. اس کے بعد قیامت ہوگی، یعنی سب لوگ کھڑے ہوں گے پھر ایک جگہ پہ جا کے اللہ کے سامنے. تو اس سے پہلے نشوز ہے، یعنی قبروں سے اٹھ کھڑا ہونا، تو اس کو نشوز کہتے ہیں. ایک مرحلے کا نام ہے، موت کے بعد کے ایک مرحلے کا نام نشوز ہے.
ایک اسٹیج کا نام نشوز ہے. لیکن یہاں نشوز کے معنی کیا ہے؟ کسی عورت کا اپنے شوہر کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا یا اس کے خلاف سرکشی کرنا. سرکشی کا مطلب اس کی بات نہ ماننا، ایک بار نہیں بلکہ ہمیشہ. جیسے قانتات ایک پرماننٹ کوالٹی تھی، اسی طرح نشوز بھی ایک پرماننٹ کوالٹی کو شو کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بری ہے، وہ اچھی تھی. تو نشوز مردوں کے لیے بھی آتا ہے اور عورتوں کے لیے بھی. آیت میں اس وقت صرف عورتوں کے لیے آیا ہے، مردوں کے لیے آگے آئے گا اسی صورت میں کہ اگر کوئی بیوی جو ہے اس کا شوہر نشوز کرتا ہو. نشوز مردوں کے لیے الگ معنی دے گا اور عورتوں کے لیے الگ معنی دے گا. عورت کے لیے نشوز کا مطلب ہوتا ہے شوہر کی خلاف سرکشی کرنا، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا. اور مردوں کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے تو بے وفائی کرنے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جب وہاں آئے گا تو ہم پڑھیں گے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں ڈرتے ہو تم جن کی سرکشی سے، فعظوہن، تو واعظ کرو ان کو. عظوہن کا روٹ ورڈ واو عین زوئے ہے. واو کہاں گیا؟ اس کا ڈراپ ہو گیا، گر گیا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ حروف علت میں سے تھا، واولز میں سے تھا، اور واول کسی بھی شیپ میں گر جاتے ہیں اگر روٹ ورڈ میں ہو تب بھی. تو واعظ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بات جو کسی کو سمجھانے کے لیے کہی جائے اور جو دل کو نرم کر دے. ہوتی ہے نا ایسی باتیں، کوئی بڑے نرم انداز سے ہمیں سمجھا رہا ہو اور ہمارے دل کو وہ بات اثر کر رہی ہو، تو اس کو واعظ کہتے ہیں عربی میں. پھر خاص طور پر واعظ ایک اصطلاح بن گئی، کس کی؟ ایک خاص قسم کی اسپیچ کی، جس میں لوگ کسی کے دل کو نرم کرنے والی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک خاص ٹرم ہے، ایک خاص اسپیچ کو بھی واعظ کہا جاتا ہے. لیکن ڈکشنری میں واعظ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسی بات کہنا جس سے سامنے والے کا دل نرم ہو، اس کے دل پہ اس بات کا اثر ہو. آیت میں اس کے معنی کیا ہے؟ سمجھانا بجھانا یا نصیحت کرنا. تو واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تمہیں ڈر ہو تو ان کو نصیحت کرو یا سمجھاؤ بجھاؤ. وہجروہن، دوسرا لفظ ہے وہجروہن، ہا جیم را اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو لیو سم تھنگ اور somebody، یعنی کسی بھی چیز کو یا کسی بھی انسان کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، اسی سے لفظ ہجرت بنا ہے. کیا معنی ہے ہجرت کے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، مطلب بھاجنا ہے. اپنے شہر کو چھوڑ دینا، اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو چھوڑ دینا. تو چھوڑ دینے کے معنی وہاں پر بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی سے بنا ہے لفظ ہجر. ہجر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ سنا ہے آپ نے لفظ ہجر؟ کسی نے سنا ہے ہجر لفظ؟ جدائی کے لیے جدائی. جدائی، بالکل ٹھیک. ہجر کسی انسان کا چھوڑ دینا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، خاص طور پر اردو پوئٹری میں، شاعری میں ہجر کا لفظ. ٹھیک ہے، ہجر و وصال دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. وصال ملنے کو شو کرتا ہے، وفا کو، اور ہجر جدائیگی کو اور بے وفائی کو شو کرتا ہے. تو یہ اسی سے بنا ہے. دیکھ رہے ہیں نا کتنے آسان ہو جاتا ہے لفظ کو ایسے سمجھنا جب ہمارے اپنی زبان میں وہ لفظ ہمیں سمجھ میں آئے. اب یہاں پر دیکھیے اس آیت میں یہ لفظ اپنے اوریجنل میننگ چھوڑ دینے کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے، قطع تعلقی جس کو ہم بولتے ہیں، تعلق توڑ دینا. تو وہجروہن، چھوڑ دو ان کو، الگ کر دو ان کو، فی المضاجع، بستروں میں. زوجہ کے معنی لیٹنے کے ہوتے ہیں اور مضجع کی جمع مضاجع کہتے ہیں بستر یعنی لیٹنے کی جگہ. وَضْرِبُوهُنَّ، اور مارو ان کو. اب دیکھیے یہاں آ گیا وہ لفظ، وہ میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ ضربہ کے معنی مارنا ہوتے ہیں، تو یہ وَضْرِبُوهُنَّ مارنے کے ہی معنی میں ہے. فَإِن، پھر اگر، اطعنکم، وہ اطاعت کرے تمہاری، یعنی کہنا مانے. اب دیکھیے یہ اطعنا ایک بار کے کہنا ماننے کو شو کر رہا ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ کیا بول رہی ہے، اب مائک آف کر لیں. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ کہنا مانے تمہارا یعنی اطاعت کریں تمہاری. فَلَا تَبْغُوا، تو نہ تم تلاش کرو،
علیہن ان کے خلاف سبیلاً کوئی راستہ. اب تبغو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ باغین با غلط. باغین یا با غین یا بالکل ٹھیک. با غین یا اس کا روٹ ورڈ ہے. یہاں پر یا واو سے چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ چاہنا. چاہنا، تلاش کرنا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. تو فلا تبغوا علیہن سبیلا، نہ تم تلاش کرو یا چاہو ان کے خلاف کوئی راستہ. ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے. علی کا روٹ ورڈ عین لام یا ہے. نام بھی ہوتا ہے علی. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بلند و برتر. کس اعتبار سے بلند؟ بلند کے بھی دو ترجمے، دو ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے انسان فزیکلی بلند ہو، اونچائی پہ چلا جائے، پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو جائے، تو اس بلندی کو علو نہیں کہا جائے گا، اس کو علی نہیں کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ رفیع. رفع کے معنی بلند ہونا. اس بلندی کو جو فزیکلی ہوتی ہے رفعت کہتے ہیں. لیکن وہ بلندی جو فزیکلی نہیں ہے، وہ بلندی جو مقام و مرتبے کی بلندی ہے، وہ جو شخصیت کی بلندی ہے، اس کو کہتے ہیں علی. ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے عربی کے، چھوٹے چھوٹے فرق. تو ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ بہت بلند ہے. کس اعتبار سے؟ مقام کے اعتبار سے. کبیرا بہت بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں خوف ہو، ڈر ہو، شقاقہ اختلاف کا، بینہما ان دونوں میں، یعنی میاں بیوی میں. شقاق کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین غافے قاف شین قاف قاف. کیا معنی ہوتے ہیں شقہ کے؟ شکل میں پھٹنا پھٹنا فتنا. جی شق القمر بالکل کہتے ٹھیک. جی، شقہ کے معنی پھٹنا. شق القمر بہت اچھی مثال دی آپ نے. چاند کے پھٹنے کے واقعے کو کہا جاتا ہے جب چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو ٹکڑے ہوا تھا، پھٹ گیا تھا. تو شقاق کے معنی تعلقات میں پھٹن. یہاں پر جو ہے یعنی آپس کا اختلاف، تعلقات کا اختلاف. تعلقات میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، دل پھٹ جاتے ہیں. اگرچہ وہ فزیکلی نہیں ہوتا دل کا پھٹنا، لیکن ہاں جذبات کا ہوتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شقاق، آپس کا جھگڑا، دلوں کا پھٹ جانا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اور اگر تمہیں خوف ہو آپس میں دلوں کے پھٹنے کا، یعنی اختلاف کا. فَبْعَثُوا تو مقرر کر دو، حکمن ایک منصف، انصاف پسند، فیصلہ کرنے والا، من اہلہ اس کے گھر والوں میں سے، یعنی مرد کے گھر والوں میں سے، وحکمن اور ایک انصاف پسند فیصلہ کرنے والا، من اہلہا اس کے گھر والوں میں سے، یعنی بیوی کے گھر والوں میں سے، عورت کے گھر والوں میں سے. حکم کا روٹ ورڈ کیا ہوگا بتائیے ذرا؟ ہاں کاف میم ہا کاف میم. اور معنی ہوتے ہیں اس کے فیصلہ کرنا. اور کون کون سے لفظ ہیں جو اس سے نکلتے ہیں ہا کاف میم سے؟ احکام احکام، بالکل ٹھیک. حکمت پر اور حکمت حکمت، بالکل ٹھیک. اور حکومت، اور حکومت حاکم حکیم حاکم، حکیم بالکل ٹھیک. حکیم حکیم، بالکل ٹھیک. جی حکمت، بہت اچھے، ہے نا. یہ سب الفاظ اس چیز سے نکل رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے اس سب کا مطلب. تو حکمہ کے اصل معنی ہے فیصلہ کرنا. اسی سے بنا لفظ حاکم، فیصلہ کرنے والا. حکومت ایک بڑے پیمانے پر جب لوگوں کے درمیان فیصلے ہوں. حکومت کا کام کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرے، کس کو کتنا حق ملنا ہے، کس کو کیا ملنا ہے. یہ حکومت اس کو کہتے ہیں. اسی سے پھر حکمت بنا، کس جگہ پر کیا فیصلہ کرنا ہے، اس کوالٹی کو حکمت کہا جاتا ہے. حکیم فیصلہ کرنے والے کو کہا جاتا ہے. اور حکم کہتے ہیں اس کو جو جج ہو، جو دو لوگوں کے درمیان ایویڈنس کی بنیاد پر فیصلہ کرے. ٹھیک ہے. تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ مقرر کر لو ایک فیصلہ کرنے والا اس کے گھر والوں میں سے، اور ایک فیصلہ کرنے والا اس کے گھر والوں میں سے.
اس ایک جگہ ہی ہے اور ایک جگہ ہا ہے. ہی جو ہے وہ مرد کے لیے اور ہا جو ہے عورت کے لیے. ان یریدا اگر وہ دونوں چاہیں یعنی ارادہ کریں اصلاحاً اصلاح کا یعنی درستگی کا معاملے کو نپٹانے کا یوفق اللہ تو اللہ موافقت پیدا کر دے گا ریکنسولیشن کر دے گا بینہما ان دونوں کے درمیان. موافقت اردو میں بولتے ہیں ہم. ان اللہ کان علیما خبیرا بے شک اللہ تعالی بہت جاننے والا اور بہت باخبر ہے بہت خبر رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے تو پھر سے کر رہا ہوں اس والی آیت کو. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اور اگر تمہیں خوف ہو دونوں کے درمیان اختلاف کا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا تو مقرر کرو طے کر لو ایک حکم اس کے گھر والوں میں سے اور ایک حکم اس کے گھر والوں میں سے. إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا بے شک اللہ بڑا علم والا اور بڑی خبر رکھنے والا ہے. اب بتائیے کس کو کون سا لفظ نہیں سمجھ میں آیا؟ جو نہیں سمجھ میں آیا اس کو پوچھ لیں. کوئی آیت نہیں سمجھ میں آئی ہو تو اس کو دوبارہ کروا لیں. یہ والذین عقدت ایمانکم مجھے کلیئر نہیں ہوا بہت زیادہ. عقدت ایمانکم، ایمان تو قسم کو بھی بولتے ہیں نا شاید. دیکھیے عقدت ایمانکم یمینون کی جمع ہے ایمان جس کے معنی دائیں ہاتھ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے یمین قسم کو بھی کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کیوں یمین قسم کو کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں. عربی میں عربوں میں جو عربی بولنے والے اصل لوگ ہیں عرب ان کے یہاں ایک دستور تھا ایک اصول تھا کہ جب وہ قسم کھاتے تھے تو اپنے دائیں ہاتھ کو خون میں ڈبوتے تھے. ٹھیک ہے تو اس کو کہتے تھے یمین غموس یعنی ایسی قسم جس کو خون میں ڈبو کے کیا جا رہا ہے. تو اس لیے یمین ویسے تو دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں دائیں طرف کو کہتے ہیں لیکن پھر یہ قسم کو بھی کہنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ قسم کا تعلق ان کے ہاتھ سے تھا. وہ اپنے ہاتھ کو قسم کا گواہ بناتے تھے اس کو خون میں ڈبو کر. ٹھیک ہے اسی سے بنا ہے یہاں عقدت ایمانکم. ملکت ایمانکم یعنی جس کے مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ یعنی غلام اور باندیاں. عقدت ایمانکم جس کو باندھیں تمہارے دائیں ہاتھ یعنی وعدہ یا قسم یا عہد و پیمان یا اس طرح کا کچھ بھی. سمجھ میں آیا نا؟ اس لیے عقدت ایمانکم کا مطلب عہد و پیمان کرنا. عہد و پیمان کا میں نے آپ کو بتایا کیا مطلب ہوتا ہے. کوئی ایسا وعدہ جو کہ عام وعدہ نہ ہو بلکہ وہ باقاعدہ کانٹریکٹ کی شکل میں ہو جس کو لکھا جائے یا جس کو آپس میں بیٹھ کے طے کیا جائے. اس وعدے کو عقدت ایمانکم کہتے ہیں. جزاک اللہ. اور دیکھیے کوئی لفظ جو کسی کو نہیں سمجھ میں آیا ہو. اس کا بتا دیجیے. بڑا تمنا جو ہے فرسٹ والی آیت جی میں. بتا رہا ہوں. ولا تتمنوا اور نہ تم تمنا کرو ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض اس کی جو فضیلت دی ہے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر. ٹھیک ہے تتمنوا کے معنی تمنا کرنا بالکل آسان ہے یہ لفظ. للرجال نصیب مما اکتسبوا مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. وللنساء نصیب مما اکتسبن اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. واسألوا اللہ من فضلی اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما بے شک اللہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے. سر محکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محکم کا مطلب وہ جس کو مضبوط کیا گیا ہو. ٹھیک ہے محکم محکم آپ کئی جگہ پر یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے سب سے پہلے محکم یوز ہوتا ہے قرآن کی آیتوں کے لیے. سورہ آل عمران میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کی دو قسمیں بتائی ہیں آیات محکمات اور آیات متشابہات. محکمات سے مراد وہ آیتیں ہیں جن کے جو فیصلہ کن آیتیں ہیں
فیصلے کے معنی اس میں بھی ہے. جو فیصلہ کن آیتیں ہیں جس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے, جس میں کوئی ڈبل میننگ نہیں ہے. بہت ساری آیتیں ایسی ہیں نا جن کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق ہماری اس دنیا سے نہیں ہوتا, دوسری دنیا کی آیتیں ہیں, اس کے ایک کے علاوہ بھی میننگ نکل سکتے ہیں, 2 میننگ بھی نکل سکتے ہیں, تو ان کو متشابہات کہا جاتا ہے. وہیں دوسری طرف محکم آیتیں وہ آیتیں ہیں جو فیصلہ کن آیتیں ہیں, جن کے بارے میں ایک ہی میننگ, ایک ہی مطلب ہے جن کا, جو حکم دینے والی آیتیں ہیں, جو احکام والی آیتیں ہیں, اور جو فیصلہ کن آیتیں ہیں ان کو محکم کہا جاتا ہے. ویسے محکم کے معنی ڈکشنری میں ہوتے ہیں مضبوط, پختہ. یہ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اس کو ایک بار پورا ایک ساتھ کیسے پڑھیں گے اس کا ترجمہ؟ دیکھیے, والذین عقدت ایمانکم, اور وہ جن کو باندھ رکھا ہے تمہارے عہد و پیمان نے, تمہارے داہنے ہاتھوں نے, یعنی وہ جن سے تمہارا کانٹریکٹ ہوا ہے. ایسے آپ اس کو سمپل سمجھ لیں, وہ جن سے تمہارا کانٹریکٹ ہوا ہے, جن سے تمہارا وعدہ ہوا ہے, جن سے تمہارا عہد و پیمان ہوا ہے, فآتوہم نصیبہم, ان کو ان کا حصہ دے دو. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اس کو ہم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ جن سے تم نے پکا وعدہ کیا ہے. بالکل پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اور دیکھیے والی کسی آیت کو کا بتا دیے, الرجال قوامون, اس والی آیت کا بتا دیے. کیا ترجمہ بتانا ہے پوری آیت کا؟ جی جی دیکھیے, الرجال قوامون علی النساء, مرد ذمہ دار ہیں یا قوام ہیں عورتوں کے اوپر, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس وجہ سے جو اللہ نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر, وبما انفقوا من اموالہم, اور اس وجہ سے جو وہ انہوں نے خرچ کیا ہے اپنے مالوں میں سے. فالصالحات قانتات, تو نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہوں, حافظات للغیب, جو حفاظت کرنے والیاں ہوں پیٹھ پیچھے کی یا غیب کی, بما حفظ اللہ, اس کی جو اس کی حفاظت اللہ نے کری ہے. واللاتی تخافون نشوزہن, اور وہ عورتیں تمہیں ڈر ہو جن کی سرکشی کا, فعظوہن, تو نصیحت کرو ان کو, وہجروہن, اور علیحدہ کر دو ان کو, الگ کر دو, فی المضاجع, بستروں میں, وضربوہن, اور مارو ان کو, فإن اطعنکم, پھر اگر وہ اطاعت کریں تمہاری, فلا تبغوا علیہن سبیلا, تو نہ تم تلاش کرو ان کے خلاف کوئی راستہ, نہ تم ان کے خلاف کوئی راستہ ڈھونڈو, یعنی ان کے اوپر ظلم کرنے کا یا زیادتی کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرو. ان اللہ کان علیا کبیرا, بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, جی جزاک اللہ. یوفق اللہ کا کیا میننگ بتایا تھا؟ یوفق اللہ کا مطلب ہوا موافقت پیدا کرنا. موافقت کا مطلب ہوتا ہے کہ صلح کرا دینا, یعنی ریکنسائل جس کو ہم کہتے ہیں نا, ریکنسلیشن, وہ ہے یہ یوفق اللہ بینہما. ٹھیک, جزاک اللہ. اچھا, اس کو للغیبی جو ہے اس کو راز بھی کہہ سکتے ہیں, راز. بالکل کہہ سکتے ہیں, کیونکہ راز بھی وہی ہوتی ہے نا جو ان سین چیز ہو. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. یہ جو دیکھیے ترجمہ ہوتا ہے نا للغیبی کا ترجمہ پیٹھ پیچھے کی چیز کی, یہ اس کے ڈائریکٹ میننگ ہے. اب اس سے بہت سارے میننگ نکلتے ہیں. غیب راز کو بھی کہا جا سکتا ہے, یہ تھوڑے دور ہو گئے میننگ راز, لیکن کوئی غلط نہیں ہے کہنا, لیکن دور ہو گئے تھوڑے, اس لیے میں ڈائریکٹ وہی ترجمہ کروانے کی کوشش کرتا ہوں جو لفظ کا لٹرل میننگ ہے. اس سے بہت گنجائشیں ہوتی ہیں, بہت چیزیں. اب جیسے مان لیے صرف راز اگر ہم ترجمہ کر لیں غیب کا, تو غیب کا ترجمہ صرف راز نہیں ہوتا, راز بھی غیب کے ترجمے میں آتا ہے لیکن صرف اس کا راز ترجمہ نہیں ہوتا. یہ ہے فرق. اب ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے ترجمہ کرواؤں, اس لیے پھر سے ایک بار ساری آیتیں دیکھ لیں, اگر نہیں آیا ہو تو پوچھ لیں. ایک بار 35 اور بتا دیجیے پلیز.
آیت نمبر 35 دیکھیے. جی. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو یعنی ڈر ہو، شقاق بینہما، ان دونوں کے درمیان اختلاف کا ڈر ہو. ٹھیک ہے، شقاق کا میں نے آپ کو بتا دیا، پھٹنے کو کہتے ہیں شق کا، دلوں کے پھٹ جانے کا ڈر ہو، آپس کے اختلاف کا ڈر ہو، لڑائی جھگڑے کا ڈر ہو. فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو کیا کرو، مقرر کر لو ایک حکم یعنی فیصلہ کرنے والا اس کے گھر والوں میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک فیصلہ کرنے والا اس کے گھر والوں میں سے. اور اس سے میں نے آپ کو یہاں بتا دیا کہ ہی سے مراد مرد ہے اور ہا سے مراد عورت ہے. ان یریدا اصلاحا، اگر وہ چاہتے ہوں گے اصلاح، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. موافقت کا مطلب ان دونوں کو ملا دے گا، ان دونوں کو ان کے دل ملا دے گا. وہ جو شقہ ہوا تھا، دل پھٹے تھے، وہ جڑ جائیں گے. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ بڑا علم والا اور بڑا خبر رکھنے والا ہے. جی جزاک اللہ. بس، اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ آیت نمبر 32 ریپیٹ کر دے ایک بار. 32 جی. دیکھیے 32. ولا تتمنوا، اور نہ تم تمنا کرو، ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اس کی جو فضیلت دی ہے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر. فضیلت دی ہے یعنی ایکسٹرا دیا ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا ہے. اب دیکھیے یہاں کمانے سے مراد پیسے کمانا نہیں ہے، کیا کمانا ہے وہ کل آپ کو پتہ چلے گا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے، اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ یہ جو قوام ورڈ ہے تو اس کا مطلب حفاظت کرنے والا بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے. مرد حفاظت کرنے والے ہیں عورتوں کی. جی، پروٹیکٹر، حفاظت کرنے والا. بالکل، جی جی میں نے بتایا نا کہ اس کے کچھ مطلب آپ کو کل بتاؤں گا، میں وہ کل بتاؤں گا. جزاک اللہ. منا کا بتا رہے تھے آپ کچھ. اچھا، مینا، ٹھیک ہے، مینا میم نون یا سے بنا ہے. اور مینا کے معنی کیا بتایا میں نے آپ کو؟ میم نون یا کے معنی جگہ. آرزو کرنا، جگہ. آرزو کرنا، تمنا کرنا. تو بتائیے کسی کو پتا ہے مینا کو مینا کیوں کہتے ہیں؟ بہت انٹرسٹنگ بات ہے یہ. میں بتاتا ہوں. کیونکہ وہاں پر جا کر یہ سب وہاں جا کر لوگ دعائیں کرتے ہیں اس لیے. نہیں، ایسے نہیں. اس کی ایک ہسٹوریکل وجہ ہے، ٹھیک ہے، تاریخی وجہ ہے. کیا ہے وہ وجہ؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے کہاں اتارا تھا؟ وہیں اتارا تھا، مکہ میں. وہی مقام تھا، مطلب وہیں گئے تھے وہ سب سے پہلے. کہا جاتا ہے کہ، بلکہ کہا کیا جاتا ہے قرآن میں ہی ہے اللہ تعالیٰ کا کی بات کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا زمین میں وہ مکہ میں بنایا گیا، یعنی کعبۃ اللہ کو بنایا گیا، آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. تو وہاں کی جو جگہیں ہیں ان کے نام انہی لوگوں کے نام پر رکھے گئے ہیں، ایسا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ سچ ہو، لیکن ہاں ایسا کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر حضرت آدم اور حضرت حوا میاں بیوی تھے جنت میں. جب زمین پہ ان کو اتارا گیا تو وہ الگ الگ ہو گئے، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کو تلاش کرنا شروع کیا. تو مقام عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی، جان پہچان ہوئی. تو عرفہ سے بنا ہے، عرفہ کے معنی جان پہچان ہونا، تو اسی سے بنا لفظ عرفات. ٹھیک ہے، پھر مقام مینا میں وہ
ایک دوسرے کی انہوں نے آرزو کی، تمنا کی، محبت ان کے اندر پیدا ہوئی. اور پھر مزدلفہ، ازدلفہ کے معنی ہوتے ہیں بہت قریب ہو جانا، وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے. تو ایسا کہا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کچھ سچ ہو، لیکن ہاں بہت سارے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ ان سب جگہوں کے نام آدم اور حوا کے تعلق کو ظاہر کرنے والے ہیں، شو کرنے والے ہیں. تو عرفات جان پہچان کی جگہ، منا آرزو اور تمناؤں کی جگہ، اور مزدلفہ ایک دوسرے کے بہت قریب آنے کی جگہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. ضروری نہیں ہے کہ یہ سچ ہو، لوگوں کا ایسا ماننا ہے، ہو سکتا ہے کہ سچ ہو. مزدلفہ کے کیا بتایا آپ عرفات نے؟ کا میں ازدلفہ، ایک بار اور بتائیے گا. ازدلفہ کے معنی ہوتے ہیں بہت قریب ہو جانا، کسی کے بہت قریب ہونا. ٹھیک ہے، اور عرفہ کے معنی ہوتے ہیں جان پہچان، انٹروڈکشن. اور منا کے معنی ہوتے ہیں آرزو، تمنا کرنا. تو یہ جگہوں کے نام آدم اور حوا کے آپس کے تعلقات کو شو کرنے والے نام ہیں. یعنی عرفات میں ان کی جان پہچان ہوئی، قریب قریب ہے نا یہ سب جگہیں. منا میں وہ ایک دوسرے کی انہوں نے آرزو کری، اور مزدلفہ میں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے. ٹھیک ہے، تو بس ایک الگ سی بات ہے یہ، اس کو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ بہت اسلام کا کوئی مین حصہ ہو یا مین بات ہو. ایک ایسے ہی ہے یہ بات، کوئی اس کا پروف بھی نہیں ہے کہ قرآن یا حدیث سے پتہ چلتا ہو. کتابی بات ہے، قرآن جی حدیث. جی ٹھیک ہے. بس آپ نے مزدلفہ کا کیا بتایا؟ مزدلفہ قریب ہونے کی جگہ. ٹھیک ہے، بس کافی ٹائم ہو گیا. باقی سوال انشاءاللہ کل کریے گا. کل ہم ان آیتوں کی تفسیر پڑھیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.